السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک بہت ہی پیارا سا کیوٹو سا ناول آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں، جس کا نام ہے ہاں تم مجھے قبول ہو، جو شازیہ چودھری نے لکھا ہے۔ یہ بہت پیارا سا ناول ہے، آپ لوگوں کو پڑھ کے نا مزہ آ جائے گا۔ چلیں پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے اور کومنٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ لائک اور کومنٹ نہیں کرتے نا تو میرا دل نہیں کرتا آگے پڑھنے کا۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے لائک کریں، کومنٹ کریں، اور پھر چلیں ہم لوگ کرتے ہیں پڑھنا سٹارٹ۔ ہاں تم مجھے قبول ہو۔ سنیں، ابھی کتنا سفر اور باقی ہے۔ آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، چماچم موسلا دار مینا برس رہا تھا۔ ارد گرد دہان کی فصلوں میں کئی انچ تک پانی بھر گیا تھا۔ شدید برفیلے جھکڑوں کی زد میں آئی فصل کی نرم و نازک شاخوں کے سرے زمین بوس ہونے کے بعد دوسرے ہی لمحے مخالف سمت سے وار کرنے والے طوفانی تھپیڑوں سے نبرد آسماں ہونے کو ایک لختے کو پھر تن جاتے، اور اگلی ساتھ بے وسی و بے اختیاری کی انتہا کی حالت میں دوبارہ سپردگی پر مجبور ہو جاتے۔ رات سر پر تھی، ارد گرد کسی چرند پرند زی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس قدر شدید بوچھاڑ میں نیم پختہ سڑکوں پر چھوٹی سی نیلی سوزوکی راستہ بنا کر آگے بڑھ رہی تھی، تو اس میں خدا کی قدرت کے بعد سراسر ڈرائیو کرنے والے بندے کا کمال تھا۔ منزل کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ گاڑی میں چھائے اس قدر ہولناک سناٹے، بیرونی ماحول کی حد درجہ طوفان خیزی اور دل میں امٹ کر آنے والے شدید پرخوف ہراساں کر دینے والے خدشوں نے بالآخر اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فی الوقت ناک سے زیادہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ سو جی کڑا کر وہ اپنی اندرونی اضطراری کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کا منجمد چہرہ دیکھتے ہوئے بے بس سی ہو کر بول پڑی تھی۔ کتنی ہی دیر ادھر سے جواب نہیں آیا۔ وہ بڑے سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستہ بری طرح جل تھل ہو رہا تھا۔ سوزوکی پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے رک رک کر چل رہی تھی۔ وقفے وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ شام گہری پڑ رہی ہے، موسم اس قدر خراب ہو رہا ہے، اس گاڑی کے ذریعے اتنا مشکل راستہ کیسے طے ہوگا؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی تشویش پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی۔ اپنے اندر مچلتے پرہول خدشات سے فرار کے لیے وہ اس کی سرد مہری محسوس کرنے کے باوجود دوبارہ مخاطب ہو گئی۔ تو آپ اپنے والد محترم کی لینڈ کروزر میں آ جاتی، میرے لیے تو عین مسرت کا باعث تھا۔ اس حد درجہ بیزار کن ہمراہی سے مجھے نجات مل جاتی۔ اس ناخوشگوار ترین سفر کا انجام میں آپ سے کہیں زیادہ شدت سے جلد از جلد چاہتا ہوں۔ حد درجہ خشک اور کھردرے لب و لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ احساس توہین سے لمحہ بھر کو سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے جیسے پتھر سے کھینچ مارے تھے۔ کیا اعلیٰ درجے کی بے موری اور بیگانگی کا مظاہرہ تھا۔ وہ خون کی گھونٹ پی کر ایک چھچلتی سی نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ کر کھڑکی کے شیشے سے موسم کی جنون خیزی ملاحظہ کرنے لگی۔ اس کی شریانوں میں خون کھول رہا تھا۔ ماما صحیح کہتی ہیں، یہ دیہاتی لوگ سرے سے جنگلی، وحشی اور بد تہذیب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان بٹانے کو ممی کی باتیں ذہن میں دہرانے لگی۔ بارش کی تیز رفتاری ژالہ باری کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اولے پتھروں کی طرح ونڈ اسکرین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے۔ طوفانی جھکڑوں میں لمحہ بہ لمحہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ کسی لمحے تو یوں لگتا تھا کہ یہ ننھی منھی سی نیلی سوزوکی بھی کسی آن آب و ہوا کی اس شوردیدہ سیڑھی پر آمادہ غضبناک شدتوں سے ہار کر اڑتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ خاموشی کا دورانیہ ماحول سے سواتر سراسمگی پیدا کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے اندر اٹھنے والی غسیلی لہروں کو دبا کر تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ہونٹ بیچ کر ارد گرد سے قطعی بے نیاز پتھریلے تاثرات میں لپٹے چہرے کے ساتھ پورا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مضبوط سانفلے مردانہ ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے نبرد آسماں تھے۔ اس کی مغرور کھڑی ناک کے نیچے بلائی لب پر آویزاں اس کی گھنی سیاہ مونچھوں پر نظر پڑتے ہی اس کی حکمانہ مزاج اور سخت دلی کا احساس دل میں جانے گزیں ہو جاتا تھا۔ ہمہ وقت فراخ پیشانی کا احاطہ کیے رکھنے والی ماتھے کی شکن اس کے آتش فشانی موڈ کی واضح عکاس تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ایک جارحانہ سے انداز میں نظر آتا تھا۔ کم از کم زلمل کو تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خون چھلکانے کو آمادہ نچلا ہونٹ اس کی ذات کی بے رحمی اور صفاکی کا گویا اعلانیہ اظہار تھا، اور آنکھیں اف خدایا! ان برفیلی چٹانوں کی سی برودت اور سختی لی ہوئی چمکتی سیاہ آنکھوں میں اس قدر منجمد کر دینے والا اکھڑ پن جھلکتا تھا کہ مد مقابل ایک کے بعد دوسری بار نظر ملاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا، اور لب و لہجہ تو اس سے سوا تر تھا، ایک دم قطعی اور چھا جانے والا۔ اور زرمل سے بات کرتے ہوئے تو اس میں زمانے بھر کی خشکی
ترشی اور کٹھورپن شامل ہو جاتا تھا۔ تماشا ملاحظہ کیجیے، کچھ کر سکتی ہیں تو بسط شوق کیجیے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زہر سے بچھے ہوئے تیر کس قدر ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں اس کے سینے میں اتارے گئے تھے۔ اس کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کب یہ عذاب ختم ہوگا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ کیا آپ سیدھے طریقے سے بات کا جواب دینے سے ناواقف ہیں؟ ایک تو پرہول طویل سفر، اوپر سے اس کی حد درجہ بے نیازی اور کھردراپن۔ اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرف مڑا۔ شٹ اپ! میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں، ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولا اور زلمل کا ایک لختے کو جیسے خون خشک ہو گیا۔ اس قدر دھانسو اور جابرانہ انداز تھا۔ وہ لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں ان کے نزدیک گائے بہن سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتی۔ بلا کے سخت گیر، خود پسند اور سرکش ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ ممی کی بتائی ہوئی بات اسے 100% درست لگی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ اسے اپنی بیچارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہر شہزاد ولا لوٹ جاتی، اپنے گھر۔ اف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں ہی بلاوا بھیجنا تھا۔ اندر اٹھتے ہوئے بال کو کہیں تو راہ ملنا ہی تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے اور نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنا پڑتی۔ وہ بہت کوفت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں تیز شور و سرد بوچھاڑ لیے آندھی طوفان کے ریلوں سے برسر پیکار اسی کی طرح بے بسی سے جھکتے بکھرتے ٹوٹتے شجر و حجر کے ماں سوا کچھ نہ تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک شے جس کے آگے وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی تھی، وہ تھی آسمان سے چھاجو چھاج برستی بوچھاڑ، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بالکل زرمل کی طرح۔ وہ بھی تو اس ناہنجار ابر آلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی نازک طبیع اور اس کے خلاف شدید غم و غصے کا برملا اظہار فی الوقت ترک کرنا پڑا تھا کہ اور کرتی بھی کیا۔ اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی، جانتی تھی وہ لحاظ اور مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے۔ جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد میں چندہ تاخیر نہیں کرتا۔ سو ہونٹ کاٹتے چپ کی ہو رہی، تاہم دل کے تھال میں ڈھیر سارے وسوسے اور اندیشے سکوں کی طرح گرتے چلے جا رہے تھے۔ مان گاڑی کا انجن گھراتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاید ٹائر پھنس گیا ہی کہیں۔ کتنی ہی دیر اندرونی آلات میں سر کھپانے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اللہ خیر، یہ ایک نئی مصیبت۔ خوف سے ٹوٹتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑپڑ کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح بھیگ گیا تھا۔ گرم جیکٹ کے باعث بہرحال کچھ بچاؤ ہو گیا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ہول کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پیشانی چھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ اوپر سے ایسا خوفناک طوفانی موسم، دور دور تک کسی پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی کچھ آسرا تھا۔ یہ بھی جواب دے گئی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس کو رتی برابر بھی پرواہ نہ ہوتی۔ وہ کسی طرح بھی اس خطرناک صورتحال سے نمٹ سکتا تھا، مگر زرمل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ لڑکی ذات تھی، اس ویرانے میں اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کیا خدمات پیش کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا تھا۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ اگر جو ایسی آفت نہ پڑتی تو کب کی 2 حرف بھیج کر اپنی راہ لیتی۔ وہ جل بھن کر کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ تو آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تل ملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی۔ وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر مدد کو آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب سے برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا کہ اس کھٹارا گاڑی کو رہنے دیں۔ پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے غیظ پر قابو نہیں پا سکی تھی، سو بالآخر بگڑنے لگی۔ مگر آپ کے سر پر جانے کون سا سودا سوار تھا، لے کے مجھے بھی خوار کر ڈالا۔ وہ ہونٹ چھپاتے ہوئے برہمی سے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔
عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کو چلتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کچا آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا۔ خود کو تو کیا اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ اس کے سرد و سپاٹ چہرے سے اس کی ذات سے حد درجہ بیزاری کے آثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی۔ وہ بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور آپ کس قدر خود پرست اور کم ظرف انسان ہیں کہ اتنے سے احسان کو بار بار جتلا کر خود کو مزید ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے طیش سے کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ یکدم مشتعل ہو کر دھاڑا۔ میں اپنی ذات پر بے جا حرف گیری کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لسٹ بنا دیجیے اس کی تاکہ مجھے یادداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی رہے۔ استضاعیہ گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ آپ میری کیا لگتی ہیں جس سے اس درجہ ذاتی معاملے کو شیئر کروں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درشتی سے استفسار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ واقعی کیا رشتہ تھا اس کا جو خواہ پرسنل ہو رہی تھی؟ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ دایا ذات ہونے کے ناطے رشتہ بنتا تھا اور ایک وہ نام نہاد رشتہ تھا جو کاغذوں میں بند پڑا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ذات سے رتی بھر دلچسپی نہیں۔ آپ کی پسند و ناپسند سے مجھے کیا غرض؟ وہ تندئی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی، جہاں اب اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ اب تو گرج چمک بھی گویا حصہ بانٹنے تشریف لے آئی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک دل دہلائے دے رہی تھی۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ آواز اس قدر ہولناک تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ اپنے آپ میں رہو۔ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ وہ ایک لہجے کو تو جیسے حق تک بیٹھا رہ گیا تھا، پھر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ جھڑکتے ہوئے غصے سے کہتا دوبارہ چابی اگنیشن میں لگانے لگا، اور وہ بیک وقت شرم اور غیظ سے منجمد سی بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا فعل قطعی بے نیازی اور فطری تھا۔ اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ مٹیاں بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ غصے و شرم سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں تم پر۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہو۔ یار لوگ کہتے ہیں سر عباس حیدر اپنے گرد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کی رکھتے ہیں ہمہ وقت۔ سب بکواس ایک دم۔ اسی باپ کے بیٹے ہو نا آخر، جس نے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں۔ اسی خاندان کے ہو نا آخر، جہاں 3 4 شادیاں کرنا ایک مقبول عام اور پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے۔ ممی کس قدر درست تجزیہ کرتی ہیں اس خاندان کا، نفس کا مارا ہوا، جنگلی اور حریص، عورت اور دولت کے پیچھے لپکنے والا خاندان۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر معصوم و سادہ، بباطن گنوں کے پورے۔ وہ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیقی ثبت کر رہی تھی۔ خفت سے اس کا برا حال تھا، خود اپنی بزدلی پر بھی رہ رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ ذرا سی بجلی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گری تھی نا؟ کیا ضرورت تھی اس کے بے رحم اور کٹھور وجود کا سہارا تلاش کرنے کی، اس کی مضبوط پناہ ڈھونڈنے کی؟ وہ خود پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ حسب سابق اس نے زرمل کے فاویلے پر کان دھرنے کی زحمت نہیں کی۔ بے نیاز بنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سچ شکر کہ اس کا انجن بالآخر اپنی ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس قدر لمبا راستہ تھا، اسے سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا بھی روادار نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اسے احساس ہوا اس کا پیٹ بالکل خالی ہے۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے اور اس نے صبح ناشتے میں 1 سلائس اور چائے کا 1 کپ لیا تھا۔ چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوا اور اب اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی برداشت بہت کم تھی، خصوصاً بھوک، نیند اور غصہ برداشت کرنے میں وہ ازل سے ناکام رہی تھی۔ سو اس کی تلخ و ترش بھلا کر پھر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ آپ کے نان نفع کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ کس قدر 2 ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکھایا گیا تھا۔
گہرائی لیے ہوئے اس معنی خیز لہجے میں کیا کچھ نہ تھا، وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اتنی نادان تو نہیں تھی اب۔ ایک لمحے کو وہ خجالت سے سرخ پڑ گئی۔ نعمتوں کے خوان سجانے سے تو رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے اس قدر بے مروت انداز پر وہ پوری جان سے سلگ کر رہ گئی۔ میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ بمشکل تمام اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے گویا ہوئی۔ ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بھرا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوش جاں کیجیے۔ دوسری طرف حد درجہ اطمینان کی کیفیت تھی۔ وہ جی بھر کر زج کر رہا تھا، سنیے، آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ بے بسی کے انتہاؤں کو چھوتی ہوئی غیظ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ وہ بل کھا کر تنتناتے ہوئے کہہ بیٹھی، اپنا منہ سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، سمجھی؟ وہ غرا کر الٹ پڑا۔ وہ خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مروڑتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گئے۔ اس کی دھونس، سختی اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو رشتے کی پہچان بالکل نہیں ہوتی، کیا بہن اور کیا بیٹی اور کیا ماں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو ان کے آگے ڈٹ جائے ان کی چمڑی ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ ان کے اندر کے ننگے بھوکے وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب و شرافت سے ماروا ہوتے ہیں۔ بس پیٹ بھراؤ، حکم بجا لانے والوں کی قطاریں ہوں تو ان جنگلی مرد سرماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ مما کی بتائی ہوئی باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جو اسے حرف بحرف سچ لگ رہی تھیں۔ ژالہ باری ایک دم تیز ہو گئی، اس قدر تیز کہ گاڑی چلانا دشوار در ہوتا گیا۔ ونڈ اسکرین موٹی موٹی برستی بوندوں اور پتھر کی طرح ایک تواتر سے گرتے اولوں کی بوچھاڑ سے بری طرح دھندلا رہی تھی۔ وہ محض اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا، چلا بھی گا رہا تھا، چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نیم پختہ کچی پکی سڑک کی گیلی چکنی مٹی اور تحت نظر پھیلا پانی کا دریا ڈرائیونگ میں الگ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اوپر سے گرجتے بادل اور کڑکتی بجلیاں اور ارد گرد پھیلی گمبھیر پراسرار تاریکی۔ زرمل کی ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ حقیقتاً اپنا وجود موت سے بہت قریب لگنے لگا۔ کتنی ہی دیر انجانے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ مہر پہ لب بیٹھی رہی، پھر سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ روحانسی ہو کر مجبوراً پھر اس کی طرف پلٹی۔ عباس صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بہت روحانسی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ عباس نے ایک تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ اس کی گلاب جیسی دھمکتی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں، چہرے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس کا نازک دل فریب سراپا بیت مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس درجے سرا سیما اور بے اوسان ہو رہی تھی کہ عباس کو اپنے اندر امڑتا جلال دبانا پڑ گیا۔ اس کے لیے تمام تر منتقمانہ اور سنگ دلانہ جذبات رکھنے کے باوجود وہ بہرحال انسان تھا۔ ایک کمزور، بے بس اور مصیبت میں گرے بندے کی تشفیع کے لیے اور کچھ نہ سہی ہمدردی کے چند بول تو بولے ہی جا سکتے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹھکانہ مل جائے سر چھپانے کو۔ وہ خلاف عادت قدرے نرمی سے بولا، اور پھر اس کے کچھ بولنے سے بیشتر گاڑی بند کر کے نیچے اتر گیا۔ جانے کہاں گئے ہیں اس قدر طوفانی موسم میں؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگتا کامتا گاڑی میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں تازہ صحت مند قسم کے 7-8 مالٹے دبے ہوئے تھے۔ عجلت میں توڑنے کے بعد کچھ کی ٹہنیاں بھی پتوں سمیت ساتھ لٹک رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے مالٹوں کا باغ لگا ہوا ہے ادھر۔ پہلی بار اس نے اپنی طرف سے وضاحت دی تھی۔ فی الوقت بھوک مٹانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ باغ کے شمالی کونے کی جانب کسی گاؤں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش کر کے تھوڑی دور تک گاڑی چلائی جا سکتی ہے، خدا کرے واقعی کوئی گاؤں ہی ہو۔ اب مزید سفر ناممکن ہو گیا ہے، صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ اس کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ اور رات؟ اس نے بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں گزاریں گے؟ گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لے لیں گے، دیہاتی لوگ اتنے تو مہمان نواز ہوتے ہی ہیں۔ آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ زرمل جیسے کانوں میں تیل ڈال کر ڈیش بورڈ پر سے ایک مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی۔ جانے بھوک کی شدت تھی یا واقعی زمین کی تاثیر تھی کہ یہ مالٹے اسے بہت میٹھے، رس بھرے اور خوش ذائقہ لگے۔ وہ جو خوبصورت سی پلیٹ میں رکھی صاف ستھری سیاہ مرچ اور نمک کے چھڑکاؤ کے ہمراہ مالٹے کی کاشیں بڑی نفاست سے کانٹے سے کھانے کی عادی تھی، آج مالٹے کے رس سے سنے ہاتھوں سے کس قدر رغبت سے سارا نخرہ اور تنتنا بھول کر خود چھیل کر صاف کر کے ہاتھ کی اوک پر رکھ کر کھا رہی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے ساری۔ عباس نے بھی 2 مالٹے اٹھائے۔ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے جب اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو برفیلی ہوا کا تندو تیز جھونکا زرمل کو بری طرح کپ کپا گیا۔
इसी तरह घिसट घिसटा के गाड़ी का बूढ़ा हामता कामता इंजन बाग के शुमाली कोने तक पहुंच ही गया और फिर जैसे खांसता हुआ दम तोड़ गया। आप लोग लगाकर गाड़ी में बैठें, मैं गांव के किसी घर का दरवाज़ा खटकाता हूँ। सामने कुछ दूर मकानात वगैरह नज़र आ रहे हैं। वो इसे हिदायत और वजाहत करता हुआ फिर गाड़ी से बाहर निकल गया। 15-20 मिनट के जानलेवा इंतज़ार के बाद वो वापस आया तो उसके साथ 2 आदमी भी मौजूद थे। उसके इशारे पर वो जी कड़ा करके नीचे उतर आई। सर्दी की शिद्दत से रगों में खून जमता महसूस हो रहा था। मुझसे नहीं चला जा रहा। चिकनी मिट्टी उसके पैरों तले फिसलती महसूस हो रही थी। कच्चा रास्ता ताहिते नज़र तालाब बना दिखाई दे रहा था। तो क्या सर पर उठा लूँ अब? वो भुना कर मुड़ते हुए इसे डांटने लगा। ज़िरमल की जान जल कर रह गई। खुद तो किस मज़े से अपने कुछ होते सोतों से बातें बगाड़ रहे हैं, और वो खिसिया कर दिल ही दिल में उसे लताड़ने लगी। गिरते पड़ते बिलाखिर घर की दहलीज पर पहुंच ही गए। मासी, ओ मासी, खैर से परोने आ गए हैं। गुलाम रसूल ने सर पर से छाता झटकते हुए जनाना कमरे के पास आकर ऊंची आवाज़ में होंक लगाई थी। सो बिस्मिल्लाह, रब कलवियाँ खैरा करें। एक सेहतमंद सी अम्मा टाइप खातून ने बैठक में दाखिल होकर बिला तौक़ुफ़ ज़िरमल के गले लगाकर 2-3 बार भेंचने की रस्म पूरी करने के बाद अब्बास के सर पर हाथ फेरा। अंदाज यूँ था जैसे अपने किसी जान से प्यारे की आमद हुई हो। मासी के पीछे उसकी बहू और ग़ुलाम रसूल की बीवी झिझकती शर्माती उसके करीब आ गई और सलाम दुआ के बाद वो झटपट बिन पूछे खाना ले आई। ज़हरा, परोने के लिए मंजी बिस्तरे का इंतज़ाम कर दिया तूने? वो खाना खा चुके तो मासी ने बहू से दरियाफ्त किया। नहीं मासी, तुझसे पूछना था कि किधर लगाऊं। उधर उसी बैठक के पलंग पर ही ना डाल दूं रज़ाई। ज़हरा का इशारा बैठक के कोने पर लगे रंगीन पायों और लकड़ी की मुनकश छोटी सी पुश्त वाले बड़े कुशादा से नवाड़ी पलंग की जानिब था, जिस पर बहुत खूबसूरत सी रंगीन कढ़ाई वाली सफ़ेद चादर, सूती की चादर बिछी हुई थी। चादर के किनारों पर सफ़ेद करोशिये से बहुत खूबसूरत काम बना हुआ था। सरहाने की सिमत 3 अदद खूब फूले हुए कढ़ाई वाले गुलाफों वाले तकिए पड़े हुए थे। हाँ, ये ठीक रहेगा, दोनों मियाँ बीवी के लिए काफ़ी रहेगा। ये बैठक गर्म भी काफ़ी है। मासी के मेहमान आखिर शहर बाबू थे। उनके हिसाब से बैठक ही उनकी आला दर्जे की रिहाइश का थी। कुल 3 तो कमरे थे बैठक समेत। एक में ज़ारा, ग़ुलाम रसूल और उनके दोनों बच्चे थे, तो दूसरे में मासी और उसका खावंद इमाम दीन। बस तू रज़ाई डाल दे, वो शनील वाली है ना जो पेटी में रखी हुई है, वो ले आ। मासी ने ख़ास मेहमानों के लिए खुसूसी एहतमाम की हिदायत की थी बहू को। ज़हरा झटपट रज़ाई लाने के बाद बर्तन समेट कर उठ खड़ी हुई। उत्तर तुसियुन आराम करो, थके होगे। ज़हरा, ये अपना काका तो नहीं रो रहा? एक शेरख्वार बच्चे की आवाज़ कानों में पड़ने पर मासी घुटनों पर हाथ रख के उठते हुए बहू को भी मुतवज्जा करती गई। आपके कितने बच्चे हैं जी खैर से? ज़ारा ने जाते जाते यूं ही इश्तियाक से ज़िरमल का चेहरा देखते हुए पूछ डाला, जहाँ हवाइयाँ उड़ रही थीं। एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो हरासा सी होकर इंतहाई इज़्तिरारी कैफियत में हाथ मसलते हुए इर्द गिर्द देखती, जैसे खुद से भी नज़र चुरा रही थी। ले पगली ना हो तो। अरे अभी तो नई नवीली दुल्हन दिखाई पड़ती है ये। मासी की तजब्बाकार नज़रों ने लम्हों में उसका सरापा जांच लिया था। तभी हंसते हुए बहू से कह रही थी, कितना अरसा हुआ है ब्याह को? इस बार उससे पूछा गया। वो जी, बात यह है कि हम लोग। वो टूट कर उमड़ आने वाले फितरी हिजाब पर बमुश्किल काबू पाते हुए घबरा कर वजाहत करने ही वाली थी कि उसी दम तेज़ी से उसकी बात काटते हुए अब्बास बोल पड़ा, मासी 4 महीने हुए हमारी शादी को। उसके लहजे में मासी के लिए एहतराम था और ज़िरमल के एसाब पर जैसे कोई बम फटा था। सटपटा कर उलझी घबराई मुतहिर नज़रों से उसे देखते हुए मासी से दोबारा वजाहत करना चाहिए, मगर उसी दम अब्बास ने अपना भारी पाँव उसके पाँव पर रख कर गोया चुप रहने का इशारा किया। इससे एक और झटका लगा। वो बेयकीनी और सिरासिमगी समेत भुंचका सी उसे देखती रह गई। चलो, अल्लाह सही खैर करेगा, सदा सुहागन रहो, अल्लाह जल्द गोद हरी करे। अब तुम लोग सो जाओ, मैं भी चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कुंडी लगा लो पुत्र अंदर से, बहुत तेज़ हवा है बाहर, जैसे बंद फाटकों को भी उखाड़ फेंकेगी। रब करे कल थम जाए महीना। खड़ी फसलों के लिए तो निरी तबाही है तबाही। मासी अपनी गर्म चादर लपेटते हुए कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। ज़िरमल तो जैसे पानी पानी हो गई थी। ये क्या बकवास है? आपने उनको बताया क्यों नहीं? मासी के निकलते ही वो बिखरे हुए अंदाज में उससे उलझ पड़ी। उसे बेतरह शर्मिंदगी हो रही थी। मसलहत इसी में थी कि उनके क्याफे को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। मोहतरमा, ये गांव है, यहाँ कज़न्स, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स की इस्लाहात सीधे सीधे फहाशी के ज़ुमरे में आती हैं। वो सपाट अंदाज में कहकर मौज़ू उतारने लगा। मगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब हूँ? वो दांत पीस कर मुखातिब हुई थी। चेहरा लाल भभूका हो रहा था।
تو کیا ہے میری؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ اس کی چمکیلی نظروں میں ڈولتی حد درجہ تندی اور سرد موری زرمل کو عجیب طرح سے لہلانے لگی۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھپک گئی۔ ان نظروں کے انگارے سے اپنے پورے وجود میں دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر طوفانی موسم میں رات گئے ایک جوان لڑکی کو تنہا لے کر اتنے طویل سفر پر نکلنے والے اجنبی کی پذیرائی سیدھے سادے سادہ دل لوگ یہ کرتے کہ پنچایت بلائی جاتی اور کھڑے کھڑے اغوا یا گھر سے فرار کا مقدمہ بنا کر قانون پسندی کے اعلیٰ درجے کے اظہار کے طور پر تھانے دار صاحب کو بلا لیا جاتا کہ لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگا کر بحفاظت ان کے سپرد کیا جا سکے۔ ان کے ہاں محرم کے بغیر لڑکی کے سفر پر نکلنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے مسافر کے ساتھ ایک لڑکی ہمراہ دیکھ کر خود بخود مجھے شادی شدہ سمجھ لیا، کیونکہ اس سے آگے کچھ سوچنا ان کے تصور میں ہی نہیں ہے۔ اگر میں ان کی غلط فہمی دور کر دیتا تو رات بسر کرنے کے لیے یہ آخری پناہ بھی نصیب نہ ہوتی، سو مجھے مصلحتاً یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ زرمل ہونٹ چباتی چپ ہو رہی، ظاہر ہے اور چارہ بھی کیا تھا۔ اسان تو دونوں کے خطائے جب ایک اور بھیانک صورتحال کا ادراک ہوا۔ ہوا سے بری طرح بجتے کھلتے دروازے کو عباس بند کر کے جب واپس پلٹا تو وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کرسی کی پشت پر اپنی لرزتی انگلیاں جما دیں۔ او مائی گاڈ! سچویشن سمجھتے ہی عباس چکرا گیا، اور زرمل کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بے ساختہ دھڑدھڑاتے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنکھوں میں یہاں وہاں خوف و ہراس کا راج تھا۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ مصلحتاً پیا جانے والا یہ کڑوا گھونٹ اس درجہ خطرناک اور سنگین صورت اختیار کر جائے گا۔ دونوں پریشان سے انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ 60 وولٹ کے بلب کی پیلی ملکجی روشنی پلستر لگے در و دیوار سے ٹکرا کر عجیب مانوس سا امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں 2 کرسیاں، ایک درمیانے سائز کی مربع شکل کی میز اور 2 موڑے تھے، اور دوسرے کونے پر بڑا سا کشادہ پلنگ تھا جسے کھیسوں کی تہوں نے بہت نرم بنا دیا تھا۔ پلنگ پر شنیل کی سرخ بڑے بڑے دلکش پھولوں والی سبز رضائی پائنتی کی جانب سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ پلنگ اتنا وسیع و عریض تھا کہ 2 بندے بڑی آسانی سے سو سکتے تھے۔ ماسی اور زہرا نے اپنی طرف سے میاں بیوی کے لیے شب بستری کا انتظام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ضرورت کی ہر شے موجود تھی، اور اس گرجتے برستے سرد برفیلے موسم میں رات کے اس پہر اس قدر محفوظ، پرحرارت اور آرام دہ خوابگاہ کا میسر آ جانا یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ مگر یہ لطف تو تب کشید کیا جاتا جب حقیقتاً یہ تعلق دل کی گہرائیوں سے اسبات کے مراحل طے کرتا ہوا پروان چڑھا ہوتا۔ یہاں تو یہ عالم تھا بہت سارے قریبی رشتوں کی موجودگی کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر تھے۔ ایک اجنبی اور غیر لڑکی کے ساتھ رات ایک کمرے میں گزارنا یقیناً کسی بھی خوددار، شریف النفس اور اعلیٰ انسانی و تہذیبی روایت کے علمدار خاندانی مرد کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا، اور پھر لڑکی بھی ایسی جس کی حسن و جوانی قیامت خیز حد تک بہکا دینے والی ہو۔ اور زرمل کے خدشے تو سواتر تھے۔ ایسا جارحہ بے رحم وحشی مرد جو ایک لمحے کو بکھر کر پرانے حساب بے باک کرنے پر تل گیا تو وہ موڑا کچھ فاصلے پر کھینچ کر اوطاق میں رکھا کئی سال پرانا ٹائٹل کٹا پٹا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عباس کی یہ حرکت اس کے اندر کے اضطراب اور الجھن کی واضح عکاس تھی۔ زرمل نے گھبراہٹ سے مفلوج ہوتی حسیات بمشکل تمام چوکس رکھتے ہوئے ایک چور نگاہ موڑے پر بیٹھے لمبے چوڑے بھرپور وجود پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی شان بے نیازی اور حد درجہ استفنا جھلکتا تھا۔ وہ ایک دم چھا جانے والی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دیہات کے تر و تازہ خالص ماحول میں پڑا بڑا فولادی سراپا ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ بلا شبہ سر عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ دلکشی کا بے مثال نمونہ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اکثر اساتذہ اس بات کے قائل تھے، مگر زرمل چڑھ جاتی۔ سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ چال ہے اس شخص کی اپنی کھوکھلی شخصیت پر پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ اس کا خاندان تو وہی ہے جو عورتوں کو جوتی کپڑے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی جلتی بھنتی رہتی، اور اب اس طرح اتنی رات کو تنہا ایک بند کمرے میں اس بے رحمی و سپاکی کے چلتے پھرتے اشتہار کے ہمراہ رات گزارنے کا تصور ہی اس کی رگوں پہ میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ خوف نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ یہ تو پتھر اور فولاد کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ تجھ سی بے بس، کمزور اور خوف میں ڈوبی لڑکی پر قابو پانے کے لیے تو اس سے چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ گاہے بگاہے خوفزدہ نظریں اس کے رسالے میں گم وجود پر ڈالتے ہوئے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھتی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کر رہی تھی۔
اس طرح تو رات گزرنے سے رہی۔ اس کا دل انجانے خدشات کے پاتال میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اعصاب جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے۔ دفتن وہ رسالہ طاق میں رکھ کر مڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے کے وسط میں اس کے قریب آ گیا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ غیر محسوس انداز میں پیچھے سرکی تھی۔ وہ اس لمحے متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جھٹک کر کرسی کی پشت پر پھیلا دی۔ ممی کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ میرا خیال ہے اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہا۔ مان اس کی گمبھیر آواز کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ زرمل نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا لہجہ اسے بہت غیر معمولی اور زمینی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ اپنی تمام تر وحشتوں کو اس کے وجود میں منتقل کرنے کے لیے قطعی آزاد تھا۔ اس کے خوف سے مفلوج ہوتے اعصاب پر ممی کی بتائی ہوئی ماضی کی داستانیں جیسے اوس بن کر گرنے لگیں۔ شہزاد اور ثریا بی بی دونوں ہڑپا شہر کے ایک گمنام سے گاؤں موجود اداسوں کے باسی تھے۔ قسمت اچھی تھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ گئے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں پھیل گیا۔ شادیاں خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، سو بزنس سیٹ کرتے ہی بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبدالودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنے چچا کی بیٹی ثریا کو بیاد آئے۔ ثریا کا مزاج گاؤں کی سب لڑکیوں سے قدی مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن، رکھ رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شاہانہ پن اور تنتنا۔ اپنے حساب سے وہ گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، سو اس لحاظ سے بھی مرتبہ اونچا ہو گیا۔ ثریا کو ہمیشہ سے اپنے گاؤں کے گھٹے اور یکسانیت لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑ رہی تھی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اتنی کھلی ڈلی اور چمکتی دمکتی فضاؤں سے مانوس ہوئیں، تو پھر پلٹ کر دیکھنا سہانی روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ رشتہ دار گلے شکوے کرتے کہ ثریا تو پنڈ کا راستہ ہی بھول گئی ہے، مگر ثریا بیگم کو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضاؤں سے الرجی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد کو ویسے بھی کون سی فرصت تھی، وہ بزنس مائنڈڈ انسان تھے، ان کے اپنے دھندے ہی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ سسرال کے بہت اصرار پر بعد الخواستہ عید پر موجود اداسو آ گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل شہزاد فقط 3 سال کی تھی۔ عبدالودود کو ڈر تھا یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجائی سلامت رکھنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد یعنی عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کر دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9-10 برس کا ہوگا۔ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع ہوا کہ ثریا بیگم چون چرا نہ کر سکیں۔ سسر سے بہرحال دبتی تھیں، دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کرتیں، جب وہ مقابل آتے تو شہر کی پولشڈ ثریا پھر سے گاؤں کی دبی سہمی سی ثریا بن جانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اپنی عزیزت جام بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اس کے بعد ان کے قدم پنڈ کی رہگیر کے لیے اجنبی ہو گئے، پلٹ کر نہ خود کہیں نہ میاں کو جانے دیا۔ یہ شکر تھا کہ میاں سر تا پیر ان کے تھے، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنا پڑی، تو ثریا بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئیں۔ پیسے کی کمی نہ تھی، شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا اور بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ گئے اور پھر برسوں وہیں قیام رہا۔ اس دوران ثریا بیگم مکمل طور پر خود سے موجود اداسوں کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئیں تو پہننے اوڑھنے برتنے کے سب طریقے بھی آتے چلے گئے۔ کچے کوٹھوں میں رہنے والی نیم خواندہ ثریا کا نام اب درہداری، رکھ رکھاؤ، نزاکت و نفاست اور معاشرتی آداب و اطوار کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا تھا۔ بے پناہ حسن جسے تو آہستہ کرنے اور سنوارنے نکھارنے میں ان کی خوش لباسی اور خود اعتمادی کے معیار معاونین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو انہوں نے جیسے یادداشت سے بھی خارج پھینکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اس ڈر سے کہ کہیں خون جوش نہ مار جائے، انہوں نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر بچپن سے ہی زرمل کی برین واشنگ کا کام شروع کر دیا۔ وہ اسے فیڈ کرتی رہیں کہ گاؤں میں رہنے والے کس قدر ناپسندیدہ اور غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے سب تنفر آمیز جذبات بیٹی میں بھرتی ہے، وہ اب انہی کی زبان بولتی تھی۔
15 برس لندن گزارنے کے بعد وہ واپس لوٹیں تو ایک بار بھی گاؤں جا کر اپنے پیاروں سے ملنے کو جی نہ چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد ولا کا رخ کیا، جیسے پچھلے سال شہزاد نے بہت ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعمیر کرایا تھا۔ بہت بڑا محل نما پرتعیش گھر، اتنا بہت سا پیسہ۔ لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ انتہائی حسین و درادار اور معاشرتی ادب و آداب کے لوازمات سے سرتاپا مرزا بیگم شہزاد کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ نہایت فخر و غرور سے گردن اکڑائے، احساس برتری سے چور، خوشی و خوشحالی کی لذتیں کشید کرتی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود ہی کھنچے چلے آئے۔ وہ اپنی پرانی والی سریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھی۔ سریا کے بلا کے بے مہر اور خشک رویے، شہزاد کی حد درجہ مصروفیت کے باعث انتہائی قلیل عرصے کے لیے نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم کیا حال چال کے بعد آنن فانن لمحوں دوسرے کام سے یہ جا بوجھا والی کیفیت اور ضمن کے ماں کے سکھائے ہوئے نخوت زدہ روکھے پھیکے انداز، ان سب نے اپنوں سے ملنے کی حسرت و چاہ پر اوز ڈال دی۔ وہ جتنے خلوص اور محبت سے ان سے ملنے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے لگے تھے، اتنی ہی بددلی سے واپس پلٹ گئے۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا، بڑے اہتمام سے ہر عید، رات اور تہوار پر مقدور بھر تحائف بھجوایا کرتی، جن کا سریا بیگم خوب ہی مذاق اڑاتی۔ بھابھی کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی؟ دیکھیں نا یہ 400-500 کا جو آپ نے نکما سا کپڑا لے کر اس پر ایسی بیکار پینڈو سٹائل کڑھائی اور گوٹا کناری لگائی ہے، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ کے سٹینڈرڈ پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ پھر زرری تو محض شب خوابی کا لباس 1,500-2,000 سے کم کا نہیں پہنتی۔ کپڑا ذرا سے چٹکی میں لے کر انتہائی تمسخرانہ تیوروں سے کبرا کی جانب دکھتی۔ سریا بیگم کے ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے تھے۔ بہن، مجھے بیٹی کی پسند ناپسند کا اتنا اندازہ نہیں تھا، بس ارمان تھا کہ زری بیٹی عید پر تائی کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار لے چلتی ہوں عباس کے ساتھ، جیسا اس کا دل چاہے گا پسند کر لے گی۔ وہ شرمندہ سی توجہ پیش کر رہی تھی۔ آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے بنوا چکی ہے اپنی مرضی سے، باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 روز بعد۔ اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ امی چلیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکنیں لیے بڑی دیر سے چپ بیٹھا سن رہا تھا، ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اس دن پہلی اور شاید آخری بار شہزاد ولا آیا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ البتہ کبرا نے ہمت نہیں ہاری۔ سریا بیگم کے طنز و تمسخر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آن موجود ہوتی۔ زمل کو جب شروع میں اپنے نکاح کی خبر ہوئی تھی تو جیسے صدمے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ایسے میں سریا بیگم نے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے تسلی کرائی۔ ارے میری جان، تم کتی بے فکر رہو، بھلا میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس جہنم میں جلتا دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ تمہارے پاپا کو ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ تمہاری شادی گاؤں میں ہرگز نہیں کرنی۔ ایک تو ماحول کا فرق ہے، دوسرے ہم اپنی بیٹی کو ساری عمر سوتن کا دکھ جھیلتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے مرد پہلی دوسری شادی تو شغلن کرتے ہیں، اور 3-4 سے پہلے تو فل سٹاپ لگانے کا کچھ تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں کیوں کبرا کے پیر میں چکر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے حسن، تعلیم اور سٹیٹس کے بل پر وہ اپنے بیٹے کو یہاں لاہور شہر میں مستقل سیٹ کرانے کے خواب دیکھتی ہے۔ شاید اس کو دوسرا شہزاد بنانے کے ارمان دل میں پالے ہوئے ہیں۔ سنا ہے بیٹے نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا ہے اور اب اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے۔ ہاں، کچھ بھی کر لے، رہے گا تو اسی خاندان کا سپوت جنہیں حرم بنانے کا جنون کی حد تک شوق رہا ہے۔ سریا بیگم کے انداز میں حقیر و تنفر تھا۔ تمہارے پاپا نے میرے کہنے پر بابا جان سے بات کی ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ ہم جلد ہی قانونی طور پر کاغذات بھی سائن کرا لیں گے۔ تم یوں سمجھو جیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نام نہاد نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں نے تو تمہارے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ سریا ساڑی کی فال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اس کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے کچھ سوچ کر دوبارہ مخاطب ہوئی۔ تمہارے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں۔ ہمارے سارے جاننے والے اپنے بیٹے کے لیے تم میں انٹرسٹڈ ہیں، خصوصاً وہ مسز خان تو اپنے بیٹے جمشید کے لیے بہت عرصے سے کہہ رہی ہیں۔ مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں، ابھی تو تم پڑھ رہی ہو۔ میں نے کسی کو بھی تمہارے بچپن کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آتی ہے کہ اگر ہمارے ملنے والوں کو خبر ہو جائے مسٹر اور مسز شہزاد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے اتنے اجڑ گوار جنگلی خاندان میں طے کر رکھا ہے تو کس طرح تمسخر اڑے گا ہمارا۔ تمہارے پاپا کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی، اور میں تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بھی ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئیں۔ میں تو ان کی آمد کو بھی بمشکل تمام برداشت کرتی ہوں،
بس چپ چپاتے یہ نام نہاد کا کاغذی رشتہ ختم ہو جائے تو صاف کہہ ڈالوں گی کہ وہ دوبارہ زحمت نہ کریں۔ اور زرمل حرف بہ حرف ماں سے اتفاق کرتے ہوئے پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تو پریویس کے حصے میں سر عباس حیدر آ گئے۔ 3 سال امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آیا تو یونیورسٹی میں لیکچررشپ کی آفر مل گئی۔ یہاں وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے انتظامیہ میں اسے بہت اہم عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے لیکچر دینے کے انداز سے اسٹوڈنٹس بڑے امپریس ہوتے تھے۔ اس کا نام ذمہ دار، ذہین اور سلجھے اساتذہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا 3را سال تھا۔ اس دوران لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت ذاتی گھر بنا چکا تھا۔ اس سے چھوٹا اعجاز اور سمد اور بہن سبیحہ یہیں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں اور ابا جی کو بہت بلایا مگر ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ہاں، آتے جاتے ضرور تھے۔ زرمل نے جب ایڈمیشن لیا اور باقاعدہ کلاسز جوائن کی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے پھونچکا سی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اجڑ اور معاشرتی ادب آداب سے بہرمند پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجہ پولائٹنس، ڈیسنسی اور گریس کی علامت بن جائے گا۔ اس کا خیال تھا اپنی خاندانی نفس پرستی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ کو تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زرمل کے ساتھ دوسرے طلباء کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر دہک کر آتش فشاں بن گئی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا میل اور بدگمانیاں جمع تھیں، اب ان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس دن تو جیسے وہ تندور ہی بن گئی تھی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر؟ عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنے کلاس فیلو اسفند یار سے بگڑے بگڑے انداز میں پوچھا۔ وہ کون؟ بیچارہ اسفند یار ہکا بکا اس کی شکن آلود پیشانی دیکھ رہا تھا۔ وہی۔ وہ جذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس، اس کے لہجے میں کڑواہٹ سے کھل گئی تھی اس کا نام لیتے ہوئے۔ پھر اسفند یار کے اسبات میں جواب دینے پر وہ جیسے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر جھکا انہماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرما دیجئے۔ بہت چبا چبا کر بولتے ہوئے اس نے کچھ پیپرز اس کے سامنے پٹھے تھے۔ مما نے بتایا تھا کہ کل پاپا نے مما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے لیے، لیکن کل وہ کاغذات جوں کہ تو واپس مل گئے تھے رجسٹری کی شکل میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا، ایک تلخ ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بنا ہاتھ سے پیپرز ایک سائڈ پر کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین و نوخیز وجود نہ ہو، پتھر کا مجسمہ دھرا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے تو سر پہ لگی اور تلوؤں پہ بجی۔ آپ کو دستخط کرنا ہوں گے، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، میں آپ کی نفس پرستی کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ سیڑھی ہی چاہیے تو کوئی اور اپنے معیار کی ڈھونڈے اور یو شٹ اپ۔ یک بیک اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک اٹھا تھا۔ وہ بڑی برداشت کرنے والا بندہ تھا اور بہت کم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زرمل کے اس درجہ نخوت آمیز تکمانہ انداز نے اس کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ وہ جس کاٹدار اور توہین آمیز انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس نے اس کے اندر وحشت سی بھر دی۔ مرد اپنی مردانگی پر زڑ پڑتے ہی زخمی شیر بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں ڈگ بھر کر اس کے سامنے آیا اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ ڈالا۔ اس کے سانوں گماں میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ جسارت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو جیسے زمین و آسمان گھوم گئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت اور تمہارے اسٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آئینی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں کندھوں پر جم گئے۔ اس کا الجھتا ہوا پرتپش تنفس زرمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کا پرکشش مردانہ چہرہ سرخ ہو کر بالکل قنداری انار بن گیا تھا۔ وہ اپنی کڑی چوکڑی بھول کر پھٹی پھٹی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ احساس ذلت کے سبب اس پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ زرمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ مرد کا ایسا جارحانہ اور وحشی روپ کب دیکھا تھا؟ میرے اختیار میں ہوتا نا تو 1/2 قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے مٹا چکا ہوتا۔ دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں، ورنہ… اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں۔ ایک ثانیے کو رک کر اس نے تحقیر امیز لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ جانتا ہوں اچھی طرح تمہارے سخی مزاج کو میں، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زرمل کو کھلا کر رکھ دیا۔
آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر یا میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابل پڑی۔ اور چھوڑیے میرے بازو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا تھا۔ اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس زبان درازی اور بدتمیزی کا بڑی آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تمہیں 1-2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں لے جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لوگے تم لوگ میرا؟ شرعی و قانونی حق رکھتا ہوں تم پر، جب جی چاہے استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، ہاں تمہارے نام نہاد گوارپن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والے تمہارے حلقہ احباب کے لوگ جن سے تم لوگوں نے یہ رشتہ خفیہ رکھا ہوا ہے، ان پر جب یہ کھلے گا کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے تو تم پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے ہاتھوں کا آہینی واشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کی ساری مدفانہ حسیات کو سلاتا چلا گیا۔ چھوڑ دیجیے مجھے پلیز۔ اس کا لہجہ آنسوں میں ڈوب گیا تھا، اس کی سہمی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا تھا۔ لب کاٹتے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بالآخر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ناہمگوار سانسیں متوازن کرنے لگا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بپھرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کو مضطربانہ انداز میں آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بدستور داتا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ جس دن محسوس کر لیا کہ میرا فیصلہ ان کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا اور وہ اس امر کو قبول کرنے پر ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے، اسی دن آپ کے حسب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے آپ کو اپنی ذات سے نتھی رکھنے میں قطعی کوئی چاہ نہیں۔ اس کے سرد لب و لہجے میں تحکم در آیا تھا۔ جا سکتی ہیں اب آپ، وہ اسپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لی۔ زرمل تھکے تھکے قدموں سے بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سب کی محسوس ہو رہی تھی کہ زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہ رہا تھا، سو اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کے ڈرامیٹک کلب کے سیکرٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی۔ اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور و مستند پروڈیوسر سر رضا چودھری بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے زرمل کی کمال درجے کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کی۔ اتفاق سے عباس بھی وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجب ضد سی دلا دی۔ ویسے تو شاید نہ کرتی، مگر اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا، سو جھٹ رضامندی دے ڈالی۔ مس زرمل شہزاد، آپ کو سر عباس حیدر بلا رہے ہیں، اس کے ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بدمزہ سی ہو کر بولی۔ جی؟ اس کے لہجے کی تحریر پر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی روح میں بے دھڑک کیا کہہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہاں ہے وہ؟ اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی۔ تو انو کراہا اسے اس طرف جانا پڑا جہاں اس کا کلاس فیلو نشاندہی کر گیا تھا۔ ضرور اس جرنل کی بات کرنا ہوگی جسے اس کی اتنی تاکید کے باوجود مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا۔ اسے جیسے اس کی ہر بات میں ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضا چودھری کو انکار بھجوا دیں، آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزید چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ چھوٹتے خشک و سپاٹ تحکم برے انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، وہ اس کے انداز پر تپ کر اکھڑ پن سے بولی۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی تو صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے، اور میں ان کو تکلیف پہنچانے والی ہر شے کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کو دور بیٹھے ہیں وہ جذبس ہو کر الجھنے لگی۔ کہنے کا مطلب تھا ان تک یہ خبر کیوں کر پہنچے گی؟ موزد اداسو خلائی سیارے میں واقع نہیں ہے محترمہ، وہ طنز سے گویا ہوا۔ وہاں بجلی بھی ہے اور گھروں میں ٹی وی بھی آ چکے ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کو جواب دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اور جو نہ دوں تو؟ اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکشی سے پوچھا۔ عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جانچا۔ سفید گلابی مائل حسین و دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھڑا، دلکش مناسب سراپا، بلا شبہ زہد شکن تھا۔ تو بہرحال ایک پتہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کارڈ کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے بے رحم لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زرمل کو زیر کر گئی۔ ان سیاہ چمکیلی آنکھوں میں ایسی برودت تھی کہ وہ بے ساختہ خائف سی ہو کر نگاہ چرا گئی۔
وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت اور منتقمانہ جذبوں سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کاغذی بندھن سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کی درشت مزاجی اور بے موری اسے لمحہ لمحہ سلگاتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا، جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہوئے محض 21 گھنٹے ہوئے تھے اور ثریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئے رکھے تھے۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ ان کا مسز آفریدی کے ہمراہ ایک ہفتے وہاں رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام طے تھا۔ عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کی حالت نازک تھی اور انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے ان لوگوں کو بلوایا تھا۔ محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید ثریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی معاملہ تھا، سو وہ بادل نخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئیں۔ شہزاد صاحب کا اتنی جلدی لندن سے واپس آنا مشکل تھا اور وہ بھی پیرس کی فلائٹ مس نہیں کر سکتی تھیں، ایسے میں زرمل ہی بچتی تھی۔ مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا، اس نے تو کبھی اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ باہر گزرا تھا۔ اتفاق سے کبرا خانم کا فون آ گیا، وہ آج ہی صبیہ کو لے کر شہر آئی تھیں۔ صبیہ کا پرچہ تھا، وہ 2-3 ہفتے قبل گاؤں چلی گئی تھیں۔ کبرا سسر کی مزاج پرسی کے بعد بیٹی کو شہر چھوڑنے آئی تھیں، پھر عباس کو بھی اطلاع دینا تھی۔ ثریا بہن، عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ضرور بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں۔ عام حالات میں ثریا بیگم مر کر بھی گوارہ نہ کرتی، مگر اب مجبوری تھی، سو راضی ہو گئیں۔ زرمل کو پتہ چلا تو خاصا واویلا مچایا، خوب بسوڑی کہ اکیلے نہیں جا سکتی، بور ہو جاؤں گی، یہ وہ۔ میری جان، ایک دن کی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے گی، ورنہ تمہیں پتہ ہے ساری عمر تانا ملتا رہے گا کہ کرب المرگ سسر کو اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئی۔ تمہیں کیا پتہ، یہ خاندان والے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں بھی ہیں، ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے۔ کیا خبر کل کلاں تمہارے تایا اور چچا وغیرہ قابض ہو بیٹھے، ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر نہیں گئے، وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے۔ یوں اسے جانا پڑا۔ عباس قطعاً راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور کبرا کے سمجھانے بجانے پر بمشکل اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا تھا۔ اوپر سے اس کے نخرے اور تنتنا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت صفدر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ کے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر برہم ہوا تھا۔ جائیں، جا کر سو جائیں بستر پر، اس نے اپنی جھنجھلاہٹ ضبط کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اور آپ؟ اس کا دل اس سمے اس بری طرح دھڑک رہا تھا کہ جسم کے روئیں روئیں میں جیسے دھک دھک دوڑ گئی تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھیں، لہجے میں ایک نامعلوم سی پست سی کیفیت در آئی تھی۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو نپٹے نا۔ پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف کھسکائی، پلنگ کے اوپر پڑی رنگین چادر کھسکائی، 2-3 خیز تہہ در تہہ بچھائے ہوئے تھے۔ اس نے 2 خیز الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ چادر ڈال کر رضائی درست کی، پھر میز ہٹا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک خیز بچھایا، تکیہ ایک طرف جما کر کچھ سوچ کر کرسی کی پشت پر پڑی جیکٹ دوبارہ اٹھا کر پہن لی، دوسرا خیز ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم اطراف سے لپیٹ کر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے زمینی بستر پر استراحت فرما رہا تھا۔ وہ دم بخود سی لب بستہ کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے رات نہیں گزرے گی، ابھی لمبا سفر باقی ہے، موڈ نہیں ہے تو بھی سو جائیں، روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دیں، بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نفس پر سواری کرنا مشکل سہی، مگر ایسا ناممکن بھی نہیں، اور میں نے اس کو کبھی بھی منہ زور نہیں ہونے دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہوں، منزل تک بحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری ہے، ناخوشگوار ہی صحیح، مگر بہرحال مجھ پر عائد کر دی گئی ہے، اور پھر میں بد عہد اور خائن نہیں ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر کروٹ بدل کر خیز منہ پر تان کے سر کے نیچے دباتے ہوئے جیسے قلعہ بند ہو گیا تھا۔ وہ گمسم سے انداز میں تنے سفید خیز پر خالی خالی نظریں جمائے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آہستہ قدموں سے چلتی وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پلنگ تک آئی، جوتے اتار کر بہت تسبسب کے بعد ٹانگیں اوپر کر کے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کے شنیل کی بھاری رضائی اپنی طرف سرکا کر اوڑھتے ہوئے دزدیدہ نظروں سے کمرے کے ایک کونے میں زمین پر پڑے سفید خیز میں چھپے لمبے چوڑے وجود کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا۔ وہ جیسے یقین و بے یقینی کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تو اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی صحیح کرتی رہی، مگر پھر دبیز نواڑی پلنگ اور گرم بھاری مخملین رضائی نے دن بھر کے تکے وجود کو اپنی پرہدت پناہیں بخش کر
نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی، کتنی ہی بار رات میں ٹوٹی اور ہر بار بے اختیار اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر اور پھر اس سفید خیز کے تنے ہوئے خیمے پر جا ٹکتی تھی جہاں کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر صبح فجر کی اذانوں کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہو گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و آواز میں تھی۔ دور کہیں سے دودھ بلونے، مویشیوں کے ڈگرانے اور مرغیوں کی شور مچانے کی آوازیں کان میں پڑ رہی تھیں۔ تھکے ہوئے بوجھل جسم کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے پشت پر کھلنے والی کھڑکی کا پٹ ذرا سا واہ کر کے باہر جھانکا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، آسمان پرسکون تھا، دور افق سے سحر نمودار ہونے کے آثار ہویدہ تھے۔ ہوا میں البتہ موسم سرما کی بھرپور خنکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور کندھوں پر پریشان سلکی گھنے آبشار جیسے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آئی۔ مان اس کی نگاہ سوئے ہوئے عباس پر جا پڑی۔ رات کے کسی پہر کروٹ بدلنے سے منہ پر لپٹا ہوا خیز تھوڑا سرک گیا تھا، اس کا خوابیدہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں حد درجہ متانت، ٹھہراؤ اور بے نیازی کے آثار رقم تھے، یوں جیسے سارا زمانہ اس کی ٹھوکروں میں ہو۔ خود میں مگن رہنے والا مست سا بے پرواہ خود اعتماد انداز۔ اس قدر برفیلے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی زمین پر اس نے محض ایک ہلکے سے خیز میں لپٹ کر رات گزاری تھی۔ اس کے آرام کے لیے خود تکلیف برداشت کی تھی۔ زرمل کے احساسات عجیب تر ہو رہے تھے۔ اس قدر بھیانک اور ہولناک طوفانی رات کے اس درجہ سکون سے گزر جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اس درجہ ضبط نفس اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ مما کے پرزور انداز میں کیے جانے انکشافات میں سے کتنے ہی باطل ثابت ہو گئے تھے۔ ہوس گیری اور نفس پرستی کا معمولی سا مظاہرہ تو کجا، اس نے تو ایسی ویسی نظر سے دیکھنا بھی جیسے خود پر حرام سمجھ لیا تھا۔ اس کا دل عجب طرح کی پرسوز کیفیات سے مغلوب ہوا جا رہا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اس کے قریب چلی آئی۔ سنیے، جانے کن جذبوں میں گر کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے ہلاتے ہوئے اسے جگانے لگی۔ کچھ ساتھ بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھول دیں۔ نظریں سیدھی خود پر جھکی زرمل پر پڑی جس کے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں۔ عباس کی نیند کی خمار سے سرخ ہوتی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اس کی پلکیں بے اختیار جھکتی چلی گئیں۔ ان سرخ ڈوروں والی مخمور آنکھوں کی تپش زرمل کو عجب طرح سے آنچ دینے لگی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی، وہ بلا وجہ ہکلا گئی کہ آپ ادھر پلنگ پر سو جائیں، میں نیند پوری کر چکی ہوں۔ وہ نگاہ کترا کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ وہ کلسمندی سے اٹھ بیٹھا۔ پھر بھی سورج نکلنے میں بھی خاصا وقت ہے۔ اس کے لہجے کی ہلاوت اور اپنائیت آمیز فکر مندی عباس کے لیے خاصی حیران کن تھی، مگر اس نے زیادہ تجسس نہیں کیا۔ سردی کے مارے ساری رات کی اکڑی برف ہوتی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بستر پر چلا آیا اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ غلام رسول اس دوران اپنے کسی جاننے والے موٹر مکینک کو بلا لایا تھا، جس نے گاڑی چیک کر کے اسے فٹ فاٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیا۔ ماسی کے بھرپور اصرار کے باوجود پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے عباس عجلت میں اس کو ساتھ لے کر نکل پڑا تھا۔ ابھی خاصا لمبا رستہ پڑا تھا۔ شکر تھا ہر شے معمول پر تھی۔ موسم کی جنون خیزی بھی ختم ہو گئی تھی اور گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے وہ لوگ ہڑپا پہنچے اور اس سے آگے تقریباً 4-5 میل شمال مغرب کی جانب موجود اداسو کا گاؤں تھا۔ اس کے بالکل مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا راوی ٹھاٹے مارتا ہوا گزرتا تھا اور اس کے بالکل نزدیک سکھ راوی بہہ رہا تھا۔ گاؤں کے مشرق میں ایک بہت بڑا جنگل تھا جو شیشم، سفیدے، کیکر اور سنبل کے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ جنگل سے فاختہ بٹیر اور تیتروں کے چہچہانے کی آوازیں دور سے کانوں میں پڑنے لگتی تھیں۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر مچھلی فارم تھا، ایک ڈیری فارم بھی موجود تھا۔ دونوں فارم دادا جان کی ملکیت تھے۔ گندم، جو، مکئی اور گنے کی تحت نظر پھیلی سرسبز فصلیں نگاہ کو تراوت بخشتی تھیں۔ گاڑی نیم پختہ سڑک پر چلتی ایک سرخ اینٹوں سے بنے وسیع و عریض مکان کے آگے جا رکی، جہاں نیلی سزوکی کی آمد سے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو بے قرار تھے، اور یہ چیز اس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ یہیں پلا بڑا تھا، مگر جس طرح وہ سب لوگ بلا تفریق اس کو باری باری گلے لگا کر محبت و اپنائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور بڑے اشتیاق اور چاہت سے شہزاد اور ثریا کا حال چال دریافت کر رہے تھے، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی قائل سی ہونے لگی۔ اسے بوڑھے لوگوں کی غربت سے عجیب بیزاری اور کوفت ہوتی تھی۔ انہیں کمپنی دینا اسے ہمیشہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا کرتا تھا، مگر جب عبد الودود کے شفیق سینے سے لگی تو جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔
ان کے قرب میں عجب طرح کے تحفظ اور پناہ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بلا تکلف ان کے پلنگ کے سرہانے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس سے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ذرے کے لیے اس کے کمرے میں بستر بچھا دو، کھانے کے بعد اسے آرام کرنا ہوگا۔ جانے وہ کیسے اس کی بے خواب آنکھوں کی کیفیت پڑ گئے تھے۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ساری رات آنکھ میں چولی میں گزر گئی تھی۔ اسے واقعی شدت سے نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنی چچا زاد کزن رافعہ کی رہنمائی میں ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ خوبصورت سا فوم کا بیڈ، کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ کے پردے تھے۔ دیواروں کا رنگ ہلکا سرخی مائل تھا، جبکہ فرش سرخ اینٹوں کا تھا۔ ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا۔ گو کہ کمرہ اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، پھر بھی اسے خاصا آرام دہ محسوس ہوا۔ جب وہ سوئی تو پھر رات کی خبر لائی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ رافعہ کے ساتھ اپنی نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چچی صاحبان کی پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس چیز نے زرمل کی حیرت سوادر کی تھی وہ ان خواتین کا آپس میں حسن سلوک اور خیر خواہی پر مبنی جذبات تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتن ہیں۔ تیرے میرے بچے کی تفریق بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے بچوں کا، ایک دوسرے کے مفاد کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اس مثالی سلوک سے انگشتے بدندہ رہ گئی۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی اور مارے بندے کے حبس زدہ بدصورت رشتوں کی جھلک نہ نظر آئی تھی، جس کے متعلق ثریا بیگم کہا کرتی تھیں۔ عباس کبریٰ کا بیٹا تھا، مگر اس کی تینوں مائیں کبریٰ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھیں۔ شام کو وہ گاؤں کا چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر رافعہ سے پوچھ بیٹھی، وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا نام لبوں پہ لاتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی۔ کون؟ رافعہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اسی لمحے سفید براق شلوار قمیص میں وہ ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود ہی آ گئے۔ بھائی عباس، بھابھی آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اس کے خاصے لیے دیے سنجیدہ و مصروف سے انداز کے بعد سبھی اس سے فالتو بات کرنے یا بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے، سو اس کے آتے ہی رافعہ میدان چھوڑ کر رفع چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل چکی ہے، ایمرجنسی لیو پر آیا ہوں، کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رافعہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کے یکبستہ ساکت جذبات کی جھیل میں چندہ کوئی ارتعاش نہ ڈالا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اسے بڑی اچھی طرح آتا تھا۔ دادا جان نے صبح ہی تو زرمل کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے فرمائش کی تھی، بڑی مدت بعد تمہاری شکل میں اپنے شہزاد کی قربت محسوس کی ہے۔ بچے، ابھی تم نے جانا نہیں ہے، میں کچھ عرصہ تمہیں یہاں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں، اس آنگن میں۔ اور سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ سی، پرتجسس اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی رہتا تھا۔ میں کچھ دن ابھی یہاں رہنا چاہوں گی۔ وہ نظریں اپنے ناخنوں پر جمائے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواباً گویا ہوئی تھی۔ اچھا؟ اس کے اس درجہ غیر متوقع جواب پر عباس کا متعجب ہونا فطری تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اس ذمہ داری سے تو نجات ملی، اپنے مخصوص رکھائی لیے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ جانے کو مڑا تھا۔ سنیے، اس نے بلا ارادہ پکار لیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کی اس سے بات کرتے ہوئے اسے پلکیں اٹھانا اور لہجہ بلند رکھنا دشوار تر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب جیسے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ پلٹ کر حد درجہ تحیر سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔ گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ آپ کل خاصی بے آرام رہے تھے، صحیح طرح نیند بھی نہیں لے سکے، اس لیے میں سمجھی کہ یکدم چپ ہو گئی۔ بے فکر رہیں، دیہاتی لوگ اس درجہ نازک مزاج نہیں ہوا کرتے کہ ذرا ہوا چھونے پر بستر سنبھال لیں۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکے انداز میں کاٹ تھی۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی بے آرامی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہاں، آپ جیسے نازک طبی لوگوں کو البتہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ طنز کی تیر برسا کر چلتا بنا۔ وہ متاثر نظروں سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ کبھی اس کا گریز اور تان و تشی اس پر اتنا شوق نہیں گزرا تھا۔ دل کی دنیا کیا بدلی تھی، جیسے ہر احساس نکل گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ جو اس نے گاؤں میں گزارا، اس نے مما کے سکھائے پڑھائے ہر سبق کی نفی کر ڈالی۔ اسے کہیں سے بھی اس خاکے کی جھلک نظر نہ آئی جو ثریا بیگم نے گاؤں اور گاؤں والوں، خصوصاً اپنے خاندان کے بارے میں کھینچ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے آداب سے ناآشنا تھے،
مگر یہ کون سی اتنی بڑی خامی تھی؟ ان میں انسانیت، صلح رحمی، خوش دلی و خوش مزاجی اور ایک دوسرے کے مسائل میں تعاون کے عملی اظہار کا کس قدر سلیقہ موجود تھا۔ وہ قیمتی کپڑوں، اعلیٰ درجے کے سامان، تعیش کے استعمال سے ناواقف تھے، مگر کرینہ صفائی اور نفاست نے اس عیب کو بہت خوبصورتی سے چھپا لیا تھا۔ انہیں لگی لپٹی نہیں آتی تھی، خوش آمد نہیں کرتے تھے، بے دریغ منہ پر بات کرتے تھے، مگر اس رکھ رکھاؤ سے کہ دشمن کا دل بھی نہ دکھے۔ دکھ دے کر مسیحائی کرنے کا ہنر بھی بخوبی آتا تھا۔ انہوں نے 3 4 شادیاں رچا رکھی تھیں، تو کیا فرق پڑا تھا؟ اتنے بڑے خاندان میں مثالی یگانت اور بھائی چارہ کے اظہار نے اس کمزوری پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عباس واپس لوٹا تو اس کو روبرو پا کر زرمل کے چہرے پر جو بے ساختہ رنگ بکھرے تھے، اس نے عباس کے ساتھ ساتھ خود زرمل کو بھی حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ عباس کے ساتھ کبرا، صبیحہ، اجاز اور سرمت بھی تھے۔ مجھے تو جب بھائی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں ہیں تو دل چاہا اڑ کر پہنچ جاؤں۔ پیپرز دینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بہت شوق تھا اپنی بھابھی سے ملنے، انہیں دیکھنے، ان سے باتیں کرنے کا۔ صبیحہ بے اختیار والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی تھی۔ جوش مسرت سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ آپ تو امی کے کھینچے کے نقشے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ اف، کیا بتاؤں، کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہم لوگ تو ترس کر رہ گئے تھے آپ کو اپنے درمیان دیکھنے کو۔ صبیحہ اپنے بھائی کے برعکس خاصی باتونی اور سادہ مزاج ثابت ہو رہی تھی۔ کبرا خانم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کلیجے میں بھر لیتی۔ اسے اپنے آنگن میں اتنے خوشباش اور مصروف و مگن انداز میں پھرتے دیکھ کر ایک ٹھنڈک سی دل میں اتر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کل گاؤں میں میلہ لگے گا، میں اس لیے امتحان دے کر بے قرار ہو کر بھاگی آئی ہوں۔ ایاز اور سرمت تو اتنے دنوں سے بتاب ہو رہے تھے، صبیحہ کھلکھلاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس درجہ سادگی سے پوچھا کہ صبیحہ کے ساتھ ساتھ کبرا کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی، بھابھی کیا جانے میلہ کس بلا کا نام ہے، ساری زندگی ملک سے باہر گزاری ہے۔ ایاز نے جھٹ سے اس کی حمایت کی تھی۔ میلے والے دن خوب دکانیں سجتی ہیں، مٹھائیاں، کپڑے، کھلونوں اور ٹافیوں وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ سرکس اور تھیٹر بھی لگتا ہے، قسم قسم کے جھولے ہوتے ہیں۔ اس میلے میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سبھی خوش ہو کر شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبرا نے ساری تفصیل بہو کو سمجھا دی۔ پھر تو میں بھی دیکھنے چلوں گی۔ اس کے اندر بچوں کا سا اشتیاق امڑ آیا۔ ہاں ضرور بچے، کبرا خوش ہو کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا، کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال زری بھابھی کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم لوگ جنگل میں شکار کرنے چلیں گے شام کو۔ کیوں بھابھی؟ شکار کا تو اسے بھی بہت شوق تھا۔ ایاز کی تجویز پر اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ دریا پر چلیں گی بھابھی؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر سکھ راوا بہتا ہے جسے بارشن بھی کہا جاتا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ سرمت نے اپنی پسند کی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اوہو، کیا تم لوگوں نے بچی کو وختہ ڈال رکھا ہے؟ کبرا کو زرمل کے یکدم بگڑ جانے والے موڈ کی خبر تھی، سو پیش بندی کے طور پر بچوں کو ڈانٹنے لگیں۔ بھابھی جو ہی ہماری؟ اور وہ جواب میں بھی ساختہ مسکرا دی۔ عباس کے چہرے پہ حیرت کے بادل منڈلانے لگے۔ بھابھی کہہ کر مخاطب کرنے پر وہ کدی نہیں جھلائی تھی۔ چہرے پر دبی دبی دلچسپ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اپنائیت آمیز نرمی کی واضح چمک۔ ایسا انقلاب کیوں کر رونما ہو سکتا ہے؟ وہ خاصا الجھ سا گیا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا پیغام ملا ہے، انہوں نے فوری طور پر آپ کو رابطہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ شام میں جب وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں تیتر بٹیر اور فاختاؤں کے شکار کے شوق میں روانہ ہو رہی تھی تو اسی دوران عباس نے ادھر آ کر اپنے مخصوص سرد سے انداز میں اطلاع دی۔ فون گاؤں تک نہیں پہنچا تھا۔ ضروری اطلاع کے لیے نزدیکی قصبے میں موجود چھوٹے چچا کے جنرل اسٹور کا نمبر کام آتا تھا۔ بیٹی، اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقر عید ہمارے یہاں کر کے چلی جانا۔ شہزاد بھائی اور سریا بہن بھی اگر راضی ہو جائیں یہاں آ کر قربانی دینے کے لیے تو تمہارے دادا جان اپنی پسند کی خوشی دیکھ لیں گے۔ جب وہ کبرا کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبرا نے بڑی چاہ اور آرزو سے التجا کی تھی۔ زری، واٹ گوئنگ آن دیئر مائی ڈیئر؟ مما نے سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی قدرے ناخوشگوار سے بےتاب لہجے میں پوچھ ڈالا تھا۔ بھائی کہاں رہ گئی تم؟ مجھے پیرس سے آئے ہوئے بھی 3 دن گزر گئے ہیں اور تم ابھی تک وہیں ہو، اس حبس زدہ پولیوٹیڈ ایٹماسفیئر میں، وہ حد درجہ متحر سی کہہ رہی تھی۔ ان تنگ نظر ill mannered لوگوں کے ساتھ مما کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں مما۔ اسے پہلی مرتبہ ماں کا انداز حدت آمیز اور غیر منصفانہ لگا تھا۔ میں یہاں ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ میں یہ عید یہیں سب کزنس کے ساتھ اور دادا جان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔
اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے، گویا سریا بیگم کے اعصاب پر کوئی طاقتور بم پھٹا تھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ذری؟ ان کا استجابی انداز یک بیک بھڑک کر شرر بار ہو گیا۔ پھر حسب سابق رفع شر کے لیے وہ پچھلے لیکچرز دہرانے لگیں جنہیں وہ چپ چاپ سنتی رہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مما، مگر کچھ چینج بھی ہونا چاہیے لائف میں۔ وہ پہلی بار ان سے اختلاف کرتے ہوئے قدرے الجھ کر گویا ہوئی تھی۔ آپ لوگ بھلا کیوں نہیں آ سکتے؟ بیکار باتیں مت کرو زرمل، انہوں نے برہم ہو کر ڈانٹا۔ اس ایک ہفتے میں تمہیں سب اگلا پچھلا بھول گیا۔ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی ان لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا۔ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لبھا پر جا کے مطلب نکالنا تو خوب جانتے ہیں یہ۔ آ گئی نا آخر تم ان کے جال میں۔ ان کے لہجے میں نمایاں تلخی تھی۔ فار گاڈ سیک مما، وہ چڑ سی گئی۔ آپ کو میری اتنی سی خوشی منظور نہیں؟ وہ ناراض سے انداز میں بسوڑی، مگر ادھر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تمہاری اس خوشی کے پیچھے کیا خواہش چھپی ہوئی ہے۔ ایسی بچی بھی نہیں ہوں، وہ دانت پیس کر جواباً قہر آلود لہجے میں بولی تھیں۔ خفت سے زرمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بہرحال ہم لوگ عید پر گاؤں نہیں آ رہے، تمہاری مرضی ہے۔ اب ہمارے بغیر عید کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر واپسی کا موڈ ہوا تو اطلاع کر دینا، میں ڈرائیور بھجوا دوں گی، انہوں نے بے لچک انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ زرمل گمسم سے انداز میں فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا باس اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات بخوبی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ وہ ساری گفتگو سن چکا تھا اور دل ہی دل میں حد درجہ متعجب بھی ہوا، تاہم پوچھنا اس کی عادت میں شامل نہیں تھا، سو اسی مخصوص بے مہر انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بقر عید کے بعد لاہور چلیں گے یا؟ کبرا کی ہدایات کے مطابق قصبے سے فون کروا کے وہ اسے واپس جنگل چھوڑنے جا رہا تھا جہاں ایاز لوگ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں زرمل نے یوں ہی سناٹا توڑنے کو اس کے سرد و سپاٹ تاثرات سے سجے چہرے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر مدھم لہجے میں پوچھ ڈالا، یا کہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ظاہر ہے لاہور ہی جانا ہے۔ زرمل اس کے مخصوص اکھڑے لہجے پر گہری سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ سنبل، کیکر، شیشم اور سفیدے کے لہراتے ہوئے سرسبز ثمر بار درختوں کی جھلک دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ کبھی بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے؟ اس کے دل پر بہت سا بوجھ آن پڑا۔ اس کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے کی تھیں۔ وہ بظاہر بہت کھلنڈری اور شوق طبع نظر آتی تھی، مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے بھائی سے بہت میل کھاتی تھی، ہو بہو وہیں گہرائی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے۔ ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں بھابھی، مگر بدتریج جو چیز اچانک ہو جائے اس کی بقا کی میعاد بہت محدود ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی واقعہ ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے نودولتیوں کو دیکھا ہوگا، بے صبرے، بے تاب اور کم فہم۔ دور سے ہی ان کے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوقات کھل جاتی ہے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایک یقین و اطمینان کسی کیفیت میں بدتریج آگاہی پانے کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ انتہا ہمیشہ ہی خرابی کی ضمانت کہلائے اور ہم مزید کھوجے بغیر اس کو جوں کا تو چھوڑ کر چل نکلیں۔ بھئی درمیانی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے نا۔ اس انتہا کو ارتقاء کے عمل سے متوازن بنا کے قابل قبول حالت میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ نہ گاؤں کے گھٹے و دبے ماحول میں کچھ خرابی ہوتی ہے، نہ شہر کی بے باکی اور تیز رفتاری ایسی قابل مذمت ہوتی ہے۔ شہر بھی اچھے، بن بھی اچھے، بشرط یہ دل اچھے ہوں۔ ہر ماحول کے اپنے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دونوں کو علاقۂ غیر کسی حیثیت دے رکھی ہے، حالانکہ درمیان میں پل بنا کے رابطہ و رشتہ بحال بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ پل بنانے کا کام عباس بھائی کی سرکردگی میں ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ بھائی شہروں کی بے باکی اور جا پنی نہ لو، وہاں کی تعلیم و تہذیب اور وقت کی اہمیت لے لو، اور شہر کی مصنوعی معاشرتی زندگی کے بجائے گاؤں کی اپنائیت و یگانگت، بھائی چارے اور پرخلوص تعاون کے جذبات سے گندہ طرز عمل اپنا لو۔ رابطہ واسطہ رکھا جا سکتا ہے بھائی، دونوں جانب کی اچھی اور مفید مکمل چیزیں اپنا لو، باقی نظر انداز کر دو۔ اس طرح نہ تو شہر سے آنے والوں کو گاؤں 8ویں صدی کا عجوبہ لگیں گے، اور نہ گاؤں سے آنے والوں کی آنکھیں شہر کی چمکتی دمکتی رنگوں میں لپٹی تیز رفتار زندگی دیکھ کر چنتے آئیں گی۔ دونوں اطراف سے تفرین کو درجہ قبولیت اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے راہ ہموار ملے گی تو فاصلے خود بخود سمٹ جائیں گے۔ ہاں، رابطہ و رشتہ بحال رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کنکیوں سے عباس کو دیکھتی دل میں اعتراف کر گئی تھی۔ ہاں تم مجھے قبول ہو، مگر یہ اعتبار بھی تو کرے نا۔ اسے بے ساختہ نوشی گیلانی کا ایک شعر یاد آ گیا، بے شک نہ میرے ساتھ سفر اختیار کر، اے میرے بدگماں میرا اعتبار کر۔
اعتبار دلانا کچھ آسان بھی نہیں ہوا کرتا، خصوصاً اس جگہ جہاں گرد بدگمانی آج کی بات نہ ہو، برسوں پر محیط ہو۔ اس رات اس کے طرز عمل نے زرمل کے دل سے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے تھے۔ ایسا مضبوط قوت ارادی والا نفس کا اس حد تک محتسب بندہ یقیناً حفظ گیری کے جذبات سے مبرا ہے۔ مگر پھر یہ دو دو تین تین شادیاں، وہ الجھ سی گئی۔ سنیے، آپ کے یہاں اس قدر شادیاں کرنے کا رواج کیوں ہے؟ اس کے یکدم بول پڑنے پر عباس نے یوں ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پست سی ہتھیار پھینک دینے والی کیفیت نے عباس کو چھمبے میں ڈال دیا۔ اس سوال کا جواب دینا کچھ ایسا ضروری بھی نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لہجے میں وہیں بے نیازی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اگر دے دیں گے تو مجھ پر احسان ہی ہوگا۔ وہ اپنا اوف ہوتا موڈ چھپا نہیں سکی، ناراض سے انداز میں کہتے ایک شاکی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ایک تو جناب کی انا کے بنڈل ختم نہیں ہوتے، وہ خوف زدہ سی سوچ رہی تھی، اور اگر نہ دوں تو؟ اس کو سچ کرنے میں عباس کے غالباً کسی حص کو خاصی تسکین پہنچ رہی تھی۔ تو بھی میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اس کے اڑیل لہجے پر تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بھائی اب اس درجہ غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ بیٹھا۔ بتائے دیتے ہیں، گو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ہمیں نفس پرست سمجھتا ہے تو 1000 بار سمجھا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خدا کی قدرت تھی یا تقدیر کا لکھا کہ آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، چونکہ 1 صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے خاندان کی بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی تھیں، وہ تا عمر کنواری بیٹھی رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں میں، خصوصاً قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دولہا، یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے آباء و اجداد اس رسم کے سخت خلاف تھے۔ ایسے میں جب دادا جان کا دور آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ چند ایک لڑکیاں شادی شدہ زندگی کی سکھ دیکھیں اور باقی کے شریک سفر میسر نہ آنے پر تاعمر حسرت و ملال سے ان کے آباد گھروں کی رونقیں دیکھتے ہوئے سلگ سلگ کر محروم و تشنہ زندگی گزاریں، جان کا روک لگا لیں، اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ نکالا کہ خاندان کا ہر مرد 1 سے زائد شادی کر لے۔ اس طرح چند ایک لڑکیوں سے امتیازی سلوک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور کنواری رہ جانے والی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ خاندانی بقا و مسرت کے لیے یہاں کے مردوں نے شرعی حدود کے اندر 3 یا 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل ہے، نان نفقے گھر بار کی معاشی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں۔ چاروں سے شرع کی روح سے انصاف روا رکھنے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہاں کوئی سگا یا ستیلا نہیں ہے، کوئی سوتن یا رقیب نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھوتا ہے۔ خاندان کے تمام مرد و زن خاندان کی یکجہتی اور خوشی کے لیے بے رضا و رغبت قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب تو پھر تناسب میں کافی بہتری ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں اگر ایک گھر میں 2 لڑکے ہوتے تھے تو 7 لڑکیاں۔ مگر یہ خدا کے دین ہے، فطرت کے کاموں میں کسی کا عمل دخل تو نہیں ہو سکتا، اسی لیے فطری ایڈجسٹمنٹ کے لیے دادا جان کے زمانے سے 1 سے زائد شادیاں کرنے کا رواج پروان چڑھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر منصفانہ اور دانش مندانہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے حالات کے مطابق۔ اوہ! بہت توجہ اور انہماک سے سنتی ہوئی زرمل اس انکشاف پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دھڑا دھڑ شادیاں کرنے اور خصوصاً خواتین کے آپس کے خیر خواہانہ اور ایک دوسرے کے بچوں سے منصفانہ سلوک کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ واقعی ان حالات میں دادا جان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، ورنہ جن خاندانوں میں شادیاں باہر کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں تاعمر کنوارا رہنے یا کمسن بچے سے بے جوڑ نکاح پڑھا دینے جیسے ظالمانہ رواج پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دادا جان کی حکمت عملی ان کے مقابلے میں بہت فطری اور شرعی تھی، اور اس کو تاریخی تائید بھی حاصل تھی۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جب ایک ایسا وقت آیا تھا جب خواتین کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی تھی تو مصلحت کے تحت ایک مرد کے نکاح میں 3 4 خواتین آ گئی تھیں، اور مما کو دیکھو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو نفس پرستی کا نام دے ڈالا۔ غالباً ان کی پوزیسو نیچر شوہر کی اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے پاپا کو خاندان سے نکال کر لے گئیں اور مجھ میں گاؤں والوں کے خلاف اس درجہ زہر بھر دیا تاکہ ہم پلٹ نہ سکیں۔ مچھلیوں کی مخصوص بسانت نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ لوگ فش فارم سے گزر رہے ہیں۔ سنیے،
اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھا کر متذبذب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے خاصی ہچکچاہٹ کے عالم میں اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں واضح شکست تھی جسے عباس کا نقطۂ رس ذہن فوراً محسوس کر چکا تھا، تاہم وہ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ… وہ جھجک کر سر جھکا کر گود میں رکھ کے ہاتھ مسلنے لگی، اپنا مفہوم سمجھانے میں کس درجہ دشواری محسوس کر رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو… وہ پھر رک گئی۔ سابقہ تلخیاں بلا کر موجودہ حیثیت سے قبول کر لیں، بدوقت تمام وہ کہہ پائی۔ عباس کتنی ہی دیر سکتے کسی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ زرمل کا سر جھکا ہوا تھا۔ محترمہ! کتنی دیر بعد بالآخر وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کی قبولیت کا شعبہ تک نہ تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہیں یہاں آ کر۔ کیا والدہ صاحبہ کے اقوار زریں بھول گئیں؟ اپنے والد صاحب کے خوابوں کی تعبیر نہ دیں گی آپ؟ کتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی طرح حسین بیٹی، کیا چیز نہیں ہے آپ کی مٹھی میں انسانوں سمیت؟ وہ زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں سب کچھ فیس کر سکتی ہوں، تم قبولیت کی صنعت تو دے کر دیکھو، کوئی جگنو، کوئی ستارہ، کوئی دریجہ کچھ تو ہو۔ وہ کرب سے سوچ رہی تھی۔ پھر وہ تمام راستے کچھ نہیں بولی۔ جنگل قریب آ چکا تھا۔ ایاز اور سرمد دور سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ زرمل کا انداز بہت چونکا دینے والا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے عباس بے اختیار اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پروین شاکر کی نظم کنرس یاد آ رہی تھی۔ یہ جھکی جھکی آنکھیں، یہ رکا رکا لہجہ، لب پہ بار بار آ کے ٹوٹتا ہوا فقرہ، گرد سے اٹی پلکیں، دھوپ سے تپا چہرہ، سر جھکائے آیا ہے ایک عمر کا بھولا، دل ہزار کہتا ہے ہاتھ تھام لو اس کا، چوم لوں یہ پیشانی، لوٹنے نہ دوں تنہا، کوئی دل سے کہتا ہے سارے حرف جھوٹے ہیں، اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا۔ بقر عید پر اس نے بہت انجوائے کیا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ تہوار کی سچی اور بے پایاں خوشیاں اپنوں کے سنگ، اپنوں کے ہنستے کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ عید کے بعد اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ دادا جان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ زمین کے کاغذات بنوا کر وہ کب کس کے سپرد کر چکے تھے۔ جانے سے ایک دن قبل انہوں نے اسے بلوایا۔ کبرا خانم اور تایا جان بھی ادھر ہی تھے۔ دیکھو بچے، اب ہم عمر کی اس سٹیج پر ہیں جب انسان حکم دینے، فرمان جاری کرنے کے بجائے درخواست گزاری اور التجاؤں پر اتر آتا ہے۔ سو ہم تم سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی یکجہتی کے لیے اگر تم ہمارا برسوں پہلے کیا ہوا فیصلہ بے رضا و رغبت قبول کر کے ہمیں خوشی دے سکو تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے بہت صبر سے شہزاد کی جدائی برداشت کی ہے۔ تمہاری آمد اور تمہاری اتنی پیاری نیک عادات نے ہمارے بہت سارے زخم بھر دیے ہیں۔ کیا تم ہمارے لیے ہماری خواہش کے پیش نظر سٹینڈ لے سکتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر بچھی دری کا کونا مسلنے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ عباس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایک معزز پیشے سے وابستہ ہے، معاشی لحاظ سے قطعی آسودہ ہے، پھر لاہور میں اپنا ذاتی گھر بنا چکا ہے، سارے معاشرتی ادب و آداب سے واقف ہے، بیوی کو بھی ظاہر ہے لاہور میں ہی رکھے گا، تمہیں کسی قسم کی تکلیف دہ تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہیں اسی شہر میں اسی ماحول میں رہو گی۔ ہاں دل چاہے تو ادھر کا چکر لگا لیا کرنا مہینے دو مہینے بعد۔ عباس میں تھوڑی سی ضد اور انا ہے، مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، تعاون کرنے اور خیال رکھنے والا ہے۔ مگر دادا جان وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ دوسری اور تیسری شادی بھی کریں گی کیا؟ وہ جس طرح سرا سیما ہو کر بے ساختہ بول پڑی تھی، اس نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے۔ دادا جان نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ ارے بھائی، ہم اپنی اتنی نازک مزاج سے پوتی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ بچے وہ اس دور کے فیصلے تھے جب واقعی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا خاندان اتنا پھیل گیا ہے کہ جوڑ تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تمہارے بڑے تایا اور چھوٹی پھپھو کے دونوں بیٹوں کی شادیاں 3-4 سال پہلے ہوئی ہیں، دیکھ لو ان کی دوسری شادی نہیں ہوئی۔ ارے بچے، یہ کوئی تفریح تھوڑی ہے، یہ تو مصلحت تھی، اور اب جو بلا وجہ ایسا کرے گا تو ہم اس کو الٹا نہ لٹکا دیں گے۔ پھر عباس کے جوڑ کی تو کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ شگفتگی سے مسکرائے تھے۔ اب وہ سوچ رہی تھی، پاپا تو صدا سے میرے حامی رہے ہیں، ماما کا مزاج بے لچک ہے، مگر کیا ہوا، میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں، دشوار ضرور ہے مگر بہرحال وہ مان جائیں گی۔ رخصت ہوتے سمے اس نے دادا جان کو یقین دلایا تھا۔ رخصتی ماما پاپا کو راضی کرنے کے بعد طے پائی تھی، مگر ادھر سے تو قبولیت کی کوئی سند ہی نہیں مل رہی۔ واپسی کے سفر کے دوران وہ چور نظروں سے اسے اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ میں
ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر مایوسی سے سوچ رہی تھی، جو ایک بار یہ کہہ دے ہاں تم مجھے قبول ہو تو پھر مما سے اپنا فیصلہ منوانے کا دشوار تر مرحلہ کس قدر سہل ہو جائے۔ خبر تو ان کو بھی ہو گئی ہوگی، آخر دادا جان اور کبرا آنٹی نے بتایا تو ہوگا، مگر ہیں وہ تنا پرست اور مغرور، خود سے نہیں پوچھیں گے۔ سنیے، شرمندگی اور پسپائی کا اظہار کس زبان میں آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے؟ پیار کی زبان میں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی۔ جی یہ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، آنکھیں پھاڑے پونچکا سی اسے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں میں ایک خوبصورت سا تبسم دبا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور کس قدر اچھا لگ رہا تھا اس کا کھلا کھلا روشن چہرہ، آنکھوں سے برستی اصلی جارحیت، اور قہر سما تاثرات بھی کہیں پیچھے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک شوخی اور اپنائیت آمیز شرارتی چمک تھی۔ وہ سٹپٹا کر باہر دیکھنے لگی، اور پھر اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ گاڑی اس وقت مالٹو کے باغ کے پاس کھڑی تھی، جس سے کچھ فاصلے پر وہ گاؤں تھا، وہی گاؤں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی۔ برستی، کڑکتی، خدشات اور طوفان میں گری رات، اور اس پہ ستم ٹیپ ریکارڈر پر بجتا حسب حال گیت۔ عمر بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، آگ پانی میں لگاتے ہوئے جذبات کی رات۔ آؤ ماسی زہرا اور غلام رسول بھائی سے مل لیں اپنی اصلی حیثیت میں۔ اس نے گویا گاڑی روکنے کی وجہ بتائی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی نظروں میں چھپی معنی خیز سی شرارت بے ساختہ اسے گلگون کر گئی۔ وہ چہرہ موڑ کر باہر باغ میں لگے تازہ موٹے موٹے مالٹوں کو دیکھنے لگی۔ عباس نے اپنے شرعی استحقاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دونوں مخملی سفید ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی فولادی گرفت میں لے لیے۔ یاد نہیں اس رات ہمیں کمرے میں تنہائی سونپتے ہوئے جاتے سمے انہوں نے تمہیں کیا دعا دی تھی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر یاد دلا رہا تھا۔ اللہ جلد تمہاری گود ہری کرے۔ زرمل کو بے ساختہ یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی شرم و حیا کا زبردست سا ریلا اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر گیا۔ سنیے، اسے ٹوکنے کو حیا آمیز خفگی سے بات شروع کرنا چاہی، مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ سنائیے، ویسے کچھ عرصے کی بات ہے، پھر آپ کے طرز تخاطب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سنیے کی جگہ منّے کے ابا، گڈو کے پاپا، پنکی کے ڈیڈی، ہے نا؟ وہ شرارت سے جھکا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم 7 لڑکوں کے والدین بننا چاہیے، تاکہ خاندان میں لڑکوں کی رہی سہی کمی بھی پوری ہو جائے۔ دادا جان خوش ہو جائیں گے، آخر تم خاندانی مسئلہ حل کرو گی۔ ویسے میرا نام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔ دیکھیں آپ بہت بدتمیز ہو رہے ہیں، گاڑی چلائیں۔ اس کا بے لگام لہجہ اور اس پر سوا بہکتی مچلتی وارفتہ نظریں، اس کے حواس پر بری طرح شرم غالب آ گئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی تھی۔ اس چمکتے دھمکتے دن پر غصہ آ رہا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا جو وہیں طوفانی موسم ہوتا، وہیں صورتحال، وہیں رات، وہیں تنہائی، اور اس نے رک کر معنی خیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ویسے کیا خیال ہے یار، کیوں نہ آج ماسی کے مہمان بن جائے؟ رات گزار کر صبح سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں مگر اب کہ تم مجھ سے شرافت کی توقع مت رکھنا، پچھلی بار تو یوں ہی رات برباد کر ڈالی تھی۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ زرمل بے اختیار سرخ پڑ گئی۔ دیکھیے آپ شرافت سے گاڑی چلائیں، ورنہ میں دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، وہ فوراً سے بیشتر تمہاری رخصتی کا انتظام کر ڈالیں گے۔ میرے لیے تو عین مسرت کا مقام ہوگا۔ مجھ پر تو ویسے بھی تمہاری مما کے راضی ہونے تک کا طویل عرصہ بہت بھاری گزرے گا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب گاڑی چلانے لگا تھا، اور زرمل کے اندر دور دور تک سرشاری پھول کھلانے لگی۔ بالآخر اس نے واضح طور پر قبولیت کی سند دے دی تھی۔ واپسی کا یہ سفر کس درجہ مختلف، خوشگوار اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ امجد اسلام امجد کے اس شعر کی طرح، مانت پڑتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ اور ہے۔ اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہیں، میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ اسے یاد آیا، ابھی مما کو منانے کا مشکل ترین مرحلہ باقی ہے۔ واقعی ایک رت جگہ اور باقی ہے، مگر اب کچھ غم نہیں۔ اس قدر بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہر کٹھن منزل طے کی جا سکتی ہے۔ جب من چاہا سفر مل جائے اور اقرار کر لے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو، تو کیا اس کے لیے راستے کی دشواریوں سے لڑنا بھی ہم قبول نہیں کر سکتے؟ ہاں، ہر شے ہمیں قبول ہے اب۔ سفر تیز رفتاری سے تمام ہو رہا تھا۔ ہائی کتنا اچھا ناول تھا نا یہ۔ آپ لوگ نا مجھے کمنٹ نہیں کرتے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا آگے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں یہ والا ناول آپ کو کیسا لگا۔ خیر تو چلیں ملتے ہیں اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔